یہ نہ امام صاحب دے کول بہ گیا کہندا مینوں بھی کوئی قرآن سناؤ، میں بھی اللہ دا قرآن سننا چاہنا وا، میرے دلاں تے سنگ بھی میں اپنے اللہ دے کلام دے نال اتارنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، امام صاحب دے کول بیٹھا تے امام صاحب نے سورۃ الزاریات کی تلاوت شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر کردیا کردیا سورۃ الزاریات دی اس آیت تے پہنچے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے رزق تے انسان دا آسمان تو اتارے آئے۔ کہندا امام صاحب چپ کریو، ایک کلام رب دا کلام ہے۔ کہن لگے ہاں اے رب دا کلام ہے۔ کہندا میں پھر میں چوریاں کردا پھرنا وا، میں پھر میں ٹکیٹیاں کردا پھرنا وا، میں پھر میں عزتاں لٹدا پھردا وا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لسانا عربيا مبين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، ویسے تے سارا جہان سونے مصطفیٰ دا جواب کوئی نہیں۔ اسلام کیوں نہ ممتاز ہو دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ حضرات و حاضرین امت بہترین، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ اب ذی وقار آج دے خطبہ جمعہ اندر جو گزارشات میں تساں احباب دے سامنے رکھنیاں نہیں، پیغام قرآن میرے اور آپ کے نام۔ قرآن دا مطلب یہ ہے جنہوں کثرت نال بار بار پڑھیا جائے انہوں قرآن کیا جائے۔ قرآن پاک دے 8 نام نے جڑے ذاتی نام، اور 18 نام قرآن پاک دے صفاتی نام۔ مثلا ذاتی نام ایک ہے القرآن، دوسرا ہے الکتاب، الفرقان، المذکر نصیحت کرنے والا، الحق حق اور سچ نو واضح کرنے والا،
احسن الحدیث قرآن اور احادیث دی تشریح بیان کرنے والا قرآن. اسی طرح قرآن پاک دے 18 نام صفاتی نام نے، یعنی کریم، قرآن کریم، حکیم، عزیز، بے شمار قرآن پاک دے اوصاف نے اور نام نے. الغرض قرآن اور رمضان دا ایک بڑا گہرا تعلق، کیونکہ مہینیاں چوں رمضان افضل ہے، کتاباں چوں قرآن افضل ہے، سینیاں چوں نبی پاک دا سینہ افضل ہے، فرشتیاں چوں فرشتہ جبریل امین افضل ہے، اور بھیجن والا رب العالمین خود افضل. اے قرآن پاک دی اختصار سے نال ڈیفینیشن تواڈے سامنے رکھی ہے. قرآن کیا ہی انہوں جاندا ہے جنہوں کثرت دے نال تلاوت کیتا ہے، بار بار پڑھن والا، بار بار تلاوت کیتی جائے. ایدہ سمجھ لو کہ قرآن کہندے ہی انہوں ہے جنہوں پڑھ دیا نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ بندہ رجدا ہے. سوکھا جہا مانی قرآن دا. لیکن اس وقت امت مسلمہ کو سب تو بڑا جڑا امتیاز ہے، اگر سانوں کو غیر مسلم پوچھے نا کہ بھائی اسی مسلمان ہونا چاہنے ہیں، کوئی اپنے دین دے اسلوب دسو، قانون دسو جڑے اسی پڑھیے تے اسی دین تے پورا اتر آئیے، اسلام قبول کر لیں. تے مسلمانہ کو ایک کتاب ہے قرآن پاک جیڑی دوسرے مذہب تے لوگاں نو دین تے پڑھ کے مسلمان ہو جائے. آج بھی قرآن دلوں تے اثر کر دے اگر قرآن نو اس لب و لہجے اندر پڑھیا جائے جدے اندر پڑھن دا اللہ نے حکم دیتا. دنیا اندر اللہ دیا زمین تے جنیاں آسمان تو کتاباں آئیاں نے، کتاباں چینج بھی ہوندیاں رہیاں، کئیاں نے وچوں لفظ تبدیل کر دیتے، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جدی آج تک کوئی زیر و زبر بھی بدل نہیں سکی، زیر و زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکی. کیوں؟ یہ اتارن والا رب اتنیاں قدرتاں والا ہے، اور جس قرآن کو اتاریا ہے اللہ پاک نے یہ واسطے تے کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لوگوں میں قرآن اتاریا ہے اور یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی میں آپ لے تو جی دی حفاظت رب دے ذمہ ہوئے، ساری کائنات مل کے وہ دا ایک لفظ دی اگے پیچھے نہیں کر سکتا. جیڑا مرضی مسلک قرآن چھاپے حرف لفظ ہوئی، جیڑی مرضی مشین قرآن چھاپے. اور یاد رکھنا جیڑا بندہ اس قرآن نہ جوڑ دے نا اللہ عزتاں دے دے، بلکہ چلو بندہ تے بڑا جیڑی چیز اس قرآن نہ جڑ جاندی ہے نا اللہ انہوں بھی عزت دے. میرے محسن و مشفق قاری محمد الیاس مدنی صاحب وہ ایک مثال دیا کر دینے، اے قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک تسی باہر بازار اندر نکلو تو تانوں بڑے ورق پہ مل جان، کاغذ مل جان گے، روڑیاں تے پے نے، لوگ پیر رکھ کے اتوں ننگ دے پے نے، کوئی قدر نہیں. اگر انہاں کہنا کاغذاں تے اگر قرآن دی آیت لکھی ہوئے نا ہر بندہ چک کے اچھی جگہ تے رکھ دے. کیوں؟ کاغذ بھی ہوئیے، بازار بھی ہوئیے، عزت کی لیے اس قرآن دی ایک آیت دی جڑی دے اتے لکھی ہوئی، اس قرآن دی اس کاغذ دی بھی عزت بن جاندی ہے جدے اتے قرآن دی آیت لکھی ہو. لکڑیاں بڑیاں پئیاں نے بازار چ دیکھ لیا، لوگ اگ لا کے ہاتھ بھی سیک دے نے، اگ لا کے چولہے اندر روٹی بھی پکاندے نے، لیکن جس لکڑی دی قرآن دی ریل بندی ہے ہر بندہ نو ادب دی نظر نظر تے یار جنہ سینیاں چ قرآن ہے اس کو اتنا بندیاں دی قدر ہی کوئی نہیں، انہاں دی عزت ہی کوئی نہیں. جڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم رب نانو دنیا تے ذلیل ہون دیندا نہ آخرت نو ذلیل ہون دیندا. ساڈا ایمان نہیں رہے. آؤ ذرا میں پیغام قرآن تو صحاباب دے سامنے رکھنے، دوسرے لفظہ چینج بھی کہہ لو وہ قرآن پاک دے حق نے.
قرآن سانو پیغام دے رہے ہے جویں بھیناں دے حق ادا کریدے نے، بھراواں دے حق ادا کریدے نے، عزیز و اقارب دے حق ادا کریدے نے، اس طرح قرآن دے بھی کچھ حقوق نے، قرآن دے بھی کچھ حق نے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کرو، غور فرما۔ اللہ خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ مبارک و مقدس سے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قلبك لتكون من المنذرين لسانا عربيا مبين۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن پاک دی سورۃ الشعراء نازل فرمایا۔ قرآن پاک دی سورۃ الشعراء دیاں کل 227 آیات نے، مگر میں جنہ آیات دا ترجمہ تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ اے قرآن پاک دی سورۃ شعراء دی 192 93 94 اور 95 نمبر آیت جیڑیاں میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے دے اندر 4 بڑے اہم پیغام تیرے اور میرے نام کیتے نے، 4 پیغام تینوں تے مینوں دیتے نے۔ توجہ کریو، غور فرمایو، فیصلہ باز زبیر ٹام تے روشن ضمیرو، آؤ میرے رب نے پتہ کی پیغام دیتے نے، ذرا توجہ کرنا ہے، غور فرمان دے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان دے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے کلام جڑا اے قرآن جڑا ہے، اے جڑا کلام ہے، اے میرے رب دا اتاریا ہویا کلام ہے۔ دنیا اندر کسے بشر دا ایک کلام نہیں ہے، دنیا دے اندر کسے انسان دا ایک کلام نہیں ہے، دنیا دے کسے بڑے دا ایک کلام نہیں ہے، دنیا دے کسے آلہ دا ایک قرآن اور کلام نہیں ہے، دنیا دے کسے عزت عظمت والے دا ایک قرآن نہیں ہے، نہیں نہیں کی دا قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین، میرے رب دا کلام ہے۔ کیوں میرا رب ہے جن نے سارے جہان نو پالے آئے، جیڑا ساری کائنات دا نظام چلان والا، جیڑا ساری کائنات نو کھلان والا، جیڑا ساری کائنات نو پلان والا، پہلا پیغام قرآن دا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان دے نے اے کلام میرا کلام ہے، دنیا تے کسے بشر دا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا پیغام ہے نازل بہ الروح الامین، اینو لے کے آن والا جبریل امین ہے، جڑا فرشتیاں دا سردار ہے، بھیجن والا کائنات دا سردار ہے، لے کے آن والا فرشتیاں دا سردار ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور جدے سینے اتے آیا ہے او نبیاں دا سردار ہے، جدے سینے تے آیا ہے او نبیاں دا امام نبی ہے، جدے سینے تے آیا ہے او رسولاں دا رسول اعلیٰ، نبیاں جو اعلیٰ رسولاں جو اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، اساں نبی پاک دے سینے تے قرآن
قرآن نازل کر کے اپنے محبوب نو پیغام دے دیتا ہے اساں تواڈے سینے تے قرآن نازل کیتا ہے علی قلبک لتکون وجہ کیے منذرین تاکہ تسی ڈران والے بن جاؤ تاکہ تسی لوگاں نو اے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ اللہ اکبر اللہ پتہ کی لگے جس مالک دا قرآن نے او کائنات دا سردار ہے جڑا لے کے آیا او فرشتیاں دا سردار ہے جدے سینے تے آیا او نبیاں دا سردار ہے لسانن عربی مبین ہے اور جس زبان اندر آیا ہے او زبانہ دی سردار زبان ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو اے چار پیغام اللہ رب العالمین نے تیرے واسطے نازل کیتے نے میرے واسطے اس قرآن اندر پیغام نازل کیتے نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میں تے قرآن دی قدر و قیمت دا اندازہ لگا لو اللہ رب العالمین نے تے قرآن پاک دی اہمیت دا ذکر کیتا ہے اللہ رب العالمین نے تے قرآن پاک دی عظمت دا ذکر کیتا ہے کہ اتارن والا میں خدا لے کے آن والے جبریل جدے اتے آیا او محمد کریم ہے تے جڑی زبان چاہیا اور بھی زبان میں اللہ اکبر جی میں بھیجن والا خدا آلہ جدے سینے تے آیا مصطفیٰ آلہ جڑا لے کے آیا جبریل آلہ جڑی زبان چاہیا او زبان آلہ اسی طرح جڑا پڑھن والا ہے او ساری دنیا تو آلہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جن نے اس قرآن نو پڑھیا تے پڑھایا او دنیا دا سب تو بہترین آدمی ہے او سب تو اچھا آدمی ہے او سب تو خیر والا بندہ ہے جن نے قرآن نو سنیا قرآن نو پڑھیا تے اگے پڑھایا قرآن دی تعلیم نو عام کیتا ہے تورات بھی عظمت والی ہے انجیل بھی عظمت والی ہے زبور بھی عظمت والی ہے حضرت آدم بھی عظمت والے نے جناب نوح بھی عظمت والے نے لیکن تورات انجیل زبور دے اندروں اللہ پاک نے قرآن کو اعلیٰ مقام عطا کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن دے بارے اس طرح کہندے نے نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ رب العالمین قرآن دے بارے اس طرح کہندے نے اللہ اکبر اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هو شفاء ورحمت للمؤمنین بے شمار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اوصاف اور صفتاں ذکر کی دیاں اللہ اکبر پتہ کی لگے قرآن ساریاں کتاباں جو افضل کتاب ہے میں قربان جاواں چلو محبت نال دو تین جملے سن لو سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے کفار کی ہے مجلس جا پھر قرآن سنائے کفار کی ہے مجلس جا پھر قرآن سنائے مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے سب کتابوں سے افضل
افضل قرآن ہے۔ قرآن سن کے ابن خطاب ہل گیا تھا، ہے اثر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا، ایمان مل گیا تھا۔ آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے، سب کتابوں سے افضل قرآن ہے۔ ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں۔ اس میں موجود تزکین انسان ہے، اس میں موجود تزکین انسان ہے، سب کتابوں سے افضل قرآن ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگ گیا قرآن سب کتاباں چوں افضل کتاب ہے۔ آؤ ہن ذرا قرآن پاک دے پیغام، قرآن پاک دے حق کی نے بڑی توجہ نال میں بڑے اختصار نال تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ مینوں وقت اجازت دے تے میں قرآن دے انبار لگاواں، لیکن جمعہ خطبہ دا وقت ہے، اس کر کے نو نزاکت نو سامنے رکھ دیا ہویا۔ قرآن دا پہلا پیغام میرے اور تیرے نام، قرآن دا پہلا حق تیرے اور میرے کول قرآن جڑا مانگ رہا ہے، یہ اتے ایمان لے کے آنا ہے، قرآن تے ایمان لے کے آنا ہے۔ بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کردا رہے، بندہ جنیاں مرضی عبادات اور جنیاں مرضی نیکیاں کردا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، افضل بندہ، شان والا بندہ اس بندے دی نیکیاں قابل قبول ہے جدا قرآن دے اتے ایمان ہے۔ اگر تیرا ایمان قرآن دے اوپر نہیں نا، پھر یاد رکھی تو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہون واسطے قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، مسلمان ہون واسطے قرآن تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے آمن الرسول، ایمان لے کے آنا میرے رسول تے، میرے رسول تے۔ آمن الرسول بما انزل الیک من ربک، اور ایمان لے کے آنا او دیاں کو دے اتے نازل ہون والیاں چیزاں تے، یعنی قرآن تے۔ اللہ اکبر، قرآن تے ایمان پہلا حق جے، قرآن تے ایمان پہلا، قرآن تے اتے ایمان لے آنا قرآن دا پہلا پیغام جے۔ اور دوسرا پیغام ہے قرآن پاک دا نوٹ کرے آجے، قرآن دی تلاوت کسرت سے نال کرنا، قرآن نو پڑھنا، قرآن دی تلاوت بڑی کسرت سے نال کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، فرمایا لوگو وہ لوگ جنہاں نو اسی یہ قرآن تحفہ دیتا ہے، جنہاں لوگاں نو اسی یہ قرآن دیتا ہے، اور انہاں نے اس طرح تلاوت کی تھی جنہیں ان دی تلاوت دا حق ہے۔ اے لوگ کامیاب لوگ نے، اے لوگ قرآن تے ایمان رکھن والے لوگ نے، جنہاں نے قرآن تے کثرت سے نال پڑھیا، وہ دی تلاوت دا ادا کیتا ہے۔ حضرات محترم، تلاوت قرآن اپنا معمول بناؤ، اپنے گھر اندر قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ۔ اللہ اکبر، اور تیرے گھر اندر تیرا دن کوئی ایسا نہ جاوے جس دن تو قرآن دی تلاوت نہ کرے، کوئی دن ایسا نہ جاوے جس دن تیرے بچے
تلاوت نہ کرن، کوئی دن ایسا نہ جاوے جدن تیری اہلیہ قرآن دی تلاوت نہ کرے۔ معمول بناؤ، دستور بناؤ، فجر تو بعد گھر اندر جاندے ہو، پہلا ناشتہ نہیں، پہلا چائے نہیں، پہلا کھانا نہیں، تیرا گھر دا فجر تو بعد پہلا کھانا قرآن والا کھانا ہوئے، پہلا جام تیرا قرآن والا جام ہوئے۔ ویکھی اللہ برکتاں دے بوئے کیویں کھول دائی، ویکھی اللہ رحمتاں دے بوئے کیویں کھول دائی۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف رکھنا، غور کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں نکل دے قرآن نو سکھن اور سکھان واسطے، قرآن نو پڑھن اور پڑھان واسطے، اللہ رب العالمین ایسے بندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیندا ہے۔ جیڑا گھروں نکلدا ہے قرآن سکھن اور سکھان واسطے، قرآن پڑھن اور پڑھان واسطے، پہلا پیدا تلاوت قرآن دا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا توجہ کریا جے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح سنن ابن ماجہ دی، میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ قرآن نو کثرت دے نال تلاوت کردا ہے، قرآن کثرت دے نال پڑھدا ہے، قرآن کثرت سے نال تلاوت کردا ہے، اللہ اکبر، ایسا بندہ اللہ دے چنیدہ بندیاں اندر شامل ہو جاندا ہے، اللہ دے خاص بندیاں اندر شامل ہو جاندا ہے۔ ایتھے کوئی چوری دا خاص ہے، ایتھے کوئی صدر دا خاص ہے، ایتھے کوئی محلے دے لمبردار دا خاص ہے، او بندیاں دا خاص بندہ ہو کے زمین تے سینہ چوڑا کر کے ٹردا ہے، اور تو میں رب دے خاص بن جاواں گے۔ جدو رب دے خالے یار بندہ کوئی خاص بندہ کسے خاص بندہ ہوئے نا کسے دا تے بندہ دی گال نہیں موڑ کہندا یار میرا بندہ خاص ہے، انہیں فلاں موقع تے میرا فلاں نے کی کیتی ہے، بندہ دی گال رکھ لیندا ہے، او دی لاج رکھ لیندا ہے۔ بھائی جیڑا رب دا خاص ہوئے رب اودیاں کیویں موڑے گا، اللہ اودیاں کیویں موڑے گا، تو رب دا خاص تے بن، رب دا خاص بندہ بننا ہی تو قرآن کثرت نہ پڑھے، تینوں اور دنیا تے اللہ دی قسمیں تیری زندگی دا حق ادا ہو جائے کہ اللہ دا تو خاص بندہ بن، دنیا کے فاقے کٹ جا، میرے رب دا خاص بن جا، اللہ جنت دے جام پلا دے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن پڑھنے والا بندہ اللہ پاک دا خاص بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا، غور فرمانا، قرآن دی تلاوت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن دی تلاوت اس طرح کرنی ہے جس طرح قرآن دی تلاوت کرن دا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے مسلمان بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دساں قرآن نال کڈا گہرا تعلق ہے، قرآن نال کڈیاں محبتاں نے، قرآن دے نال کڈا پیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگو مینوں رب دی قسم ہے میں قرآن دی ہر آیت دے بارے جاندا ہاں، ایک آیت کتھے نازل ہوئی ہے، ادا شان نزول کی ہے، ہر آیت دے بارے کنی دیر ہو گئی ہے خطبہ جمعہ سن دیا، کنی دیر ہو گئی ہے جلسیاں چ جان دیا، کنی دیر ہو گئی ہے واز و تبلیغ کر دیا، کوئی ایک صورت ہے جدا تینوں میں نو پتا ہوئے دا شان نزول کیے۔ اللہ اکبر، ویخ صحابہ دا تعلق قرآن نالے کہندے میں نو ایک ایک آیت دا پتا ہے، یہ آیت کتے کتے نازل ہوئی تے کڑے کڑے موقع تے نازل ہوئی ہے، انہا حق ادا کیتائی الذین آتیناہم الکتاب۔ اللہ اکبر، میں دساں تینوں قرآن نالے یار گھر تیلا گھر اندر ہے، تیلا لگنا رحمت دے فرشتے نہیں آندے، گھر اندر سینگا کرنا رحمت دے فرشتے نہیں آندے، تینوں کسی نے غلط دسے ہے
تیرے گھر اندر اے سی لگے ہون تے رحمت دے فرشتے آندے نے تینوں کسے نے غلط دسے ہے تیرے گھر اندر ٹیلاں لگیاں ہون تے قرآن دے فرشتے آندے نے رحمت دے فرشتے آندے نے تینوں کسے غلط دسے ہے تیرے گھر اندر 5-7 گڈیاں کھڑیاں ہون پھر رحمت دے فرشتے آندے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم کئی لوگ گناہ کر دینے قاری صاحب گھر بڑا سونا ہے بڑا سونا بنیا ہویا ہے 3 منزلہ بنیا ہے ٹیلاں بھی لگیاں نے پتھر بھی لگے نے سیلگاں بھی ہویاں نے دنیا تو مہنگا مٹیریل لا کے گھر تیار ہویا ہے رحمتاں کوئی نہیں برکتاں کوئی نہیں اللہ پاک نے رحمتاں ہی اٹھا دیا نے تینوں کنے کیا ٹیلاں اندر برکتاں نے تینوں کنے کیا گھراں دے اندر لگے ایسیاں نا رب دی رحمت دے فرشتے آندے ہو اور ایک گھر کچا ہوئے کانیاں دا گھر ہوئے قرآن والا قرآن پڑھ دے اللہ اپنی رحمت دے فرشتے نازل کر دیندہ ہے اللہ اپنی رحمتاں بھیج دیندہ ہے اللہ اکبر ایتھے توجہ کریو میں ایک پیغام دین لگا محبت دے ناڑے ایک بڑے بڑے اللہ دے ولی تے مفسر قرآن گزرے نے سی حضرت مولانا ابو بکر بن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ گھروں جان لگے نے گھر نے تے دنیا تے موت دی کشم کاشندر نے جنا بیٹا کول بیٹھا تے ابو والوے کہ روئی جاندہ ہے کہنے لگے بیٹا کیوں رونا پہ آئے ابو جی تسی دنیا تو جان والے ہو میں توڑے خام کا کر کے رونا پہ آما میں توڑا خام کا کر کے رونا پہ آما یاد رکھو ایتاں دی تربیت کر اولاد دی جتے کہنا نا بیٹا میں چلائی ہوں میری 5 دکان نہیں سانب لئی فلاں جگہ تے میرے مرلیاں تے پلاٹ نے سانب لئی تربیت کر قرآن والی تربیت کر نبی تے فرمان والی کہتے بیٹا میں یاد رکھی رونا میرے جان دی وجہ تو میری ایک نصیحت یاد رکھ ابو جی کی نصیحت ہے کہتے بیٹا میں جدوں دا ایک گھر بنایا ہے آج تک میں اس کو گھر اندر کدی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی جدوں دا میں گھر بنایا ہے آج تک میں اس گھر اندر کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیتا تے تو میری لاج رکھ لئی ساری زندگی اپنی اس گھر اندر گناہ نہ کری اللہ اکبر ایداں دیاں تربیتاں حصہ مک گئیاں نے ایداں دیاں تربیتاں کون کرے ہونے اللہ اکبر اللہ تے نال پتہ کی گیا بیٹا گل سن اے جڑا گھر دا ستون ہے جی ابو جی گھر دا ستون ہے بڑا خوبصورت ہے فرمایا بیٹا میں خوبصورت تینوں نہیں کہندا اے جڑا گھر دا ستون ہے نا میں اپنی زندگی اندر اس ستون دے نال بیٹھ کے اپنے اس گھر اندر 18,000 مرتبہ قرآن مکمل کیتا ہے 18,000 مرتبہ شاید کہ اسی 18 بری بھی نہ اپنی زندگی چکار سکتے ایمیں لوگ آج تک انہاں دا تذکرہ نہیں کرتے الذین آتیناہم الکتاب انہاں حق ادا کیتا ہی قرآن دی تلاوت انہاں کیتی ہے قرآن دی تلاوت دا حق ادا انہوں وقت اجازت دے میں صحابہ دے کسے تیرے سامنے تذکرے رکھا جو ایک کے طرح اندر پورا قرآن پڑھنے والے کنے بدبخت لوگ نے یار اجے بھی جنہ رمضان اندر بھی اس قرآن کو اپنی ہتھانا نہیں چھوئے ڈر لگ دائے کہ کل اللہ دی قیامت کل اللہ دی عدالت اندر یہ قرآن ساڑھے خلاف گواہی نہ دے گا جتے قرآن نے ساڑھی سفارش کرنی ہے کل اللہ دی عدالت قرآن کی ساڑھے خلاف نہ کھڑا ہو جائے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم کر قرآن نل صحابہ تا کنا لگاؤ سی کنا پیار سی قرآن نل صحابہ دا اللہ اکبر اللہ ایک اور امام صاحب دوا کے آمیں پڑھے آئے کہندے نہیں بھی موت دی کشمکش اندر نے لوگ اینا کڑ آئے کہنے لگے امام صاحب تسی دنیا تو جان والے ہو کوئی آخری خواہش ہے میں دسو کوئی آخری خواہش ساڑھے ورگا ہوں نا انہیں کہنا فیصلہ آباد سب تو اچھا کھانا کوئی کھوا کسوری ہوں نے کہنا سی مرن لگا تے بعد کسوری فلودہ ایک وری کھوا
کہنے لگے لوگوں کو آخری خواہش ہے؟ کہنے ہاں امام صاحب کی آخری خواہش ہے، کہتے میری بس آخری خواہش یہ کہ میری زندگی دے آخری ایام ہونا ہے، میں گھر اندر کلا ہوں تے قرآن دا نسخہ کھلیا ہوئے، میں قرآن پڑھتا رہا ایتوں تک کہ قرآن پڑھدیا مینوں موت آ جائے، میں دنیا تو چلے جاواں، میری آخری خواہش قرآن والی ہے، آخری خواہش میری یہی ہے کہ میں قرآن پڑھ دے دنیا تو ٹر جاواں، کل قرآن میری سفارشہ کرے، میں کنہ کو تعلق بالقرآن صحابہ دا تیرے سامنے رکھا۔ مشہور واقعہ میں اشارہ کرنے وقت بڑا کام ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج قرآن کھول کے بیٹھے نے، میں قربان جاواں یار ایک قرآن کو نبی پاک دے سینے تے آیا ہے، میں پڑھا تے میں کنہ کو خوبصورت پڑھ لواں گا، پاکستان دے مایا نازکاری پڑھن تے کنہ خوبصورت پڑھ دینے، اور میں قربان جاواں اس قرآن دی تلاوت تک کیسا منظر ہوئے گا، جیتے سینے تے اترے آئے وہ خود تلاوت کردہ ہوئے گا تے صحابہ کرام سن دے ہونگے، کتنا خوبصورت منظر ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے اللہ خواب چی نبی پاک دا دیدار کرا دوے، اللہ کدی خواب چی نبی پاک نو ملا دوے، یار حسرتاں دل دیا اللہ دنیا تے کچھ نہ دئی پاویں خواب چی نبی پاک دا دیدار کرا دے۔ اللہ توجہ کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج قرآن کھول کے پہ پڑھ دینے تے انج نہ کافران نے حملہ کیتا، باقیان نے حملہ کیتا میرے عثمان تے، میں قربان جاواں حضرت عثمان قرآن دی تلاوت کر دے پینے تے اللہ نے حملہ کیتا ہے، تیر لگے تے میرے عثمان شہید ہو گئے، اے میرے عثمان دے خون دے قطرے قرآن تے بہ گئے، اور کسے دے خون دے قطرے تینو فیصلہ پاک دے بازاراں چ ملن، کسے دے خون دے قطرے تینو کشمیر دیاں وادیاں چ ملن، کسے دے خون دے قطرے تینو غزہ دیاں وادیاں چ ملن، جتھے مسلماناں دیاں بچے تے بچیاں نو کٹیا جا رہا ہے، جتھے مسلماناں تے بچیاں دے نال ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کشمیر دیاں وادیاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی فیصلہ پاک دے روڑ دین گے، سڑکاں دین گیاں، او عثمان تیری عظمت تو قربان ہے، تیری شہادت دی گواہی بھی دے گا تے اللہ دا قرآن دے گا، اللہ دا قرآن دے گا، کیوں نہ دا تعلق قرآن دے نال بڑا گہرا سی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا اور فرمانا، کلنا یہ بڑیاں نے انشاءاللہ باقی ادھار سے یہ تکمیل قرآن پہ انشاءاللہ باقی گلہ کرانگے۔ توجہ کرنا، قرآن دا تیسرا پیغام ہے، یہ دے لفظاں نو سمجھ کے پڑھنا، یہ دے اتے غور کر کے پڑھنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایک لفظ تینوں جھنجھوڑے گا، ایک لفظ تینوں آخرت کی تیاری کرائے گا، ایک لفظ تینوں قبر کی تیاری کرائے گا، ایک لفظ تیری زندگی بدل دے گا۔ وہ کتنی زندگی ہو گئی ہے، 30 سال زندگی دیتی ہے، تن ترجمے نہ ہوں دیاں لیکن نہیں آندیاں، 40 سال عمر ہوئے 40 تن ترجمے نہ ہوں دیاں لیکن نہیں ہوں دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کر، میرے اٹھے توجہ دے نال پڑھیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری گلہ سن لو، میں گل ختم کر لگا۔ اللہ پاک دیکھ بڑے وڈے ولی نے امام سمائی رحمت اللہ علیہ سمائی رحمت اللہ علیہ، اے نہ ایک دن اج گزرتے پہنے توجہ کرنا، آخری گلہ تے پوڑے جمعہ داخلہ سا تیرے سامنے رکھن لگا، اج نہ گزرتے پہنے امام سمائی ایک جگہ تے بیٹھے، اج قرآن دی تعلیم دے پہنے، بچیاں نو قرآن پڑھاتے پہنے، کھولو نہ ایک چور گزریا، ڈاکو گزریا، اینے نہ دیکھے آئے تے کہتا امام صاحب ایک ہی
پہ کرن دے ہو کہندے یار میں بچیاں نو قرآن پڑھانا پیا وا میں قرآن دی تعلیم دینا پیا وا اے نا امام صاحب دے کول بیٹھ گیا کہندا مینوں بھی کوئی قرآن سناؤ میں بھی اللہ دا قرآن سننا چاہنا وا میرے دلاں دے زنگ بھی میں اپنے اللہ دے کلام دے نال اتارنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ امام صاحب دے کول بیٹھا تے امام صاحب نے سورۃ الزاریات دی تلاوت شروع کر دیتی اللہ اکبر کردیا کردیا سورۃ الزاریات دی اس آیت تے پہنچے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللہ نے رزق تے انسان دا آسمان تو اتارے آئے کہندہ امام صاحب چپ کریو ایک کلام رب دا کلام ہے کہن لگے ہائے رب دا کلام ہے کہندہ میں پھر میں چوریاں کردہ پھرنا وا میں پھر میں ٹکیٹیاں کردہ پھرنا وا میں پھر میں عزتاں لٹدا پھردا وا میں پھر میں لوکاں دے نال سیاستیاں کردہ پھردا وا جدو رزق دا وعدہ تے آسمان تے رب نے کیتا ہے کی لوڑ مینوں چوریاں کرن دی وہ ایک آیت تے توجہ کیتی تے زندگی بدل گئی ہے توجہ نال خور نال قرآن پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ کہندے نے اینے تو بعد نہ چوریاں چھڑ دتیاں نے میں تھوڑے دن بعد مکہ مدینہ کے اندر گیا اوتھے مینوں حرم مکی اندر ملیا مینوں پھڑ لیا کہندا امام صاحب پچھاڑیا جے مینوں نہیں میں نہیں پچھاڑیا کہندے یار میں اوئی ڈاکواں اوئی ڈکیٹا اوئی چورا جن نے تواڈے کو ایک اللہ دے قرآن دی آیت سنی سی تے میں ایمان لے کے تے اس تو بعد چوریاں چھڑ دتیاں نے مینوں اج پھر قرآن سناؤ حرم چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت سناؤ اللہ اکبر اللہ حضرت امام صاحب نے پھر تلاوت شروع کی تھی پھر اس آیت پہ آئے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اگلی آیت پڑھی اگلی آیت اندر اللہ نے قسم اٹھا کے آگے کہ میں انسان دے رزق نو میں دینا انسان نو رزق ہے اے آیت سنی تے رون لگ گئے کہتے نے انہیں سے رون کہندے یار اسی کنے نکم چور کہہ رہے ہیں یار اسی کٹے نکم میں کہ رب نو سانو یقین قرآن یقین کروان واسطے ساڑھا رب قسمہ چکدہ پہ آئے قرآن نو سمجھ کے پڑھو اللہ اکبر اللہ قرآن دلان دے سنگ اتارے قرآن دلان دے سنگ اتارے پڑھ کے کر لے تو نظارے نال تینو واجہ مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیا جے گل رب نال کر دیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا جے گل رب نال کر دیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا قرآن رحمت دا خزانہ ساڑی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا اس نو سکھنا تے سکھانا اے رام جنت جان دیا جے گل رب نال کر لیا نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اللہ اکبر قرآن برکت دا سما میں چین دل دا سکون جانے قرآن برکت دا سما میں چین دل دا سکون جانے مومنہ دا ہے ایمان رب سونے دا پاک کلام باتاں جو رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا چیزاں بڑیاں نے وقت
بہت ہو گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا تکمیل قرآن دی، پھر انشاءاللہ قرآن دا تیسرا حق ہے ادھے اتے پڑھ کے عمل کرنا، ادھے اتے عمل کرنا، اور چوتھا حق ہے قرآن دا انہوں اگے پھیلانا، ادھی نشر و اشاعت کرنا، ادھے اتے عمل کرنا اس قدر ضروری ہے۔ اگر مومن انسان اپنے آپ نے مومن ثابت کرنا چاہتا ہے انہوں چاہیے قرآن پڑھے، سمینا وعدانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، جدو قرآن سنے ادھے عمل کرے ایک ذرہ برابر بھی یہ تو اگے پیچھے نہ ہوئے، یہی مومن دا کردار ہے۔ قرآن دے دو پیغام میں بڑی کثرت نہ اور تین پیغام اختصار نہ تواڈے سامنے رکھے نے، اللہ عمل کرن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔